بڑے خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. وہ خاص مہمان آ چکے ہیں, ان کا میں تعارف کیسے کرواؤں؟ بس میں یہ کہوں گا کہ 5ویں مرتبہ وہ MNA بنے ہیں, تو سیاست سے ان کا بہت گہرا تعلق ہے. ان کا صرف آپ اگر علاقہ بھی بتا دیں تو لوگ پہچان جائیں گے. میں بتاتا ہوں, لوگوں کو تھوڑا ٹیز بھی کر لوں گا. 5ویں مرتبہ وہ MNA بنے ہیں, اور اگر عہدوں کی بات کی جائے تو ان کے پاس انٹیریئر منسٹری بھی رہی ہے, ان کے پاس پلاننگ ڈیولپمنٹ اور ریفارمز کی بھی منسٹری رہی ہے, ان کے پاس ایجوکیشن کی بھی منسٹری رہی ہے, پھر وہ ڈپٹی چیئرمین بھی رہے پلاننگ کمیشن کے, پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل کے بھی چیئرمین رہے, پڑھانے سے بھی ان کا تعلق رہا, اور سیاست انہوں نے بہت شروع میں جو طالب علمی کا دور تھا اس میں شروع کر دی تھی. بس مطلب اگر اس کو سم اپ کریں تو یوں دریا کو کوزے میں بند کرنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ان کا اقبال بہت بلند ہے, اور جو کام کرتے ہیں احسن طریقے سے کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن اقبال صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. سر یہ جو آپ اتنا جو کچھ کرتے ہیں آپ, مطلب پلاننگ بھی, ریفارمز میں بھی رہے ہیں, پروفیسر پڑھاتے بھی رہے ہیں, یہ اتنا کچھ کیسے کر لیتے ہیں؟ ٹائم مینج ہو جاتا تھا؟ میں کہتا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اے پروفیشنل پولیٹیشین, آئی ایم اے پروفیشنل ان پالیٹکس. صحیح ہے, پروفیشنل ان پالیٹکس مس فٹ تو نہیں ہے؟ نہیں, بہت اچھا ایکسپیرینس رہا, اور جیسے آپ نے دیکھا کہ مختلف حیثیتوں میں ملک کے لیے بہت کچھ کرنے کا موقع ملا. اور یہ جو سب کچھ آپ نے بتایا, اس میں مجھے جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ فخر ہے وہ سی پیک ہے. 2013 میں جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تو ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا, MOU پہ دستخط ہوئے, اور اس کے علاوہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا. لیکن 3 سالوں کے اندر ہم نے اس کو زمین کے اوپر 19 سے 20 ارب ڈالر کے منصوبوں کی صورت میں کھڑا کر دیا. یہ ایک پاکستان کی تاریخ کا بھی ریکارڈ ہے, اور دنیا کے اندر بھی ایک اپنی مثال ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو کبھی اپنے کیریئر میں ایسا موقع ملتا ہے کہ وہ ملک کے لیے کچھ اچھا کر سکے, تو میرے خیال میں کہ ایسی کنٹریبیوشن ہے جس پہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. اور سی پیک جو ہے, مطلب جو پاکستان کی پہلی IT پالیسی, اگر میں غلط نہ کہوں تو وہ بھی آپ کا ہی انیشیٹو تھا. جی, یہ 97-99 کے اندر جب ہم نے ویژن 2010 بنایا, اور ہمیشہ سے مجھے ایک پیشن رہا کہ ہم ملک کے فیوچر کے حوالے سے ایک پلان بنائے. پہلے 98 میں ویژن 2010 بنایا, وہ بدقسمتی سے مارشل لا لگ گیا. پھر اس دفعہ بھی جب ہم حکومت میں آئے تو ہر چیز کافی پریشانی میں تھی, حالات خراب تھے. تو ہم نے پھر ایک ویژن 2025 بنایا, کیونکہ اب آج دنیا میں دیکھیے جو بھی کمپنی ہے یا ملک ہے جس نے ترقی کی ہے, جب تک آپ کے سامنے ایک میڈیم ٹو لانگ ٹرم روڈ میپ نہیں ہوگا, آپ ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ بہت بڑا کچھ حاصل نہیں کر سکتے. تو ہم نے تمام سٹیک ہولڈرز کو, جس میں PTI کی KP گورنمنٹ تھی, پیپلز پارٹی کی سندھ گورنمنٹ تھی, سب کو شامل کیا آن بورڈ وتھ اس, اینڈ آئی ووڈ ہیو لائکڈ کہ اس کو چلایا جاتا. اور آپ کو اس کو میں ایک مثال دوں کہ جب ہم نے شروع کیا 2013-14 میں, تو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں, یہاں بجلی نہیں ہے, یہاں دہشت گردی ہے, یا انڈسٹری بند ہے, ملک 3% گروتھ پہ پھنسا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم 2025 تک اس کو 25 اکانومیز میں لے جائیں گے. لیکن الحمدللہ ہم سب نے جو محنت کی, اس کے نتیجے میں 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز کی جو رپورٹ آئی, اس نے کہا کہ بائی 2030 if Pakistan continues with this pace, it will be among the top 20 most powerful economies of the world. انشاءاللہ ہو جائے. انشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں, امید کر سکتے ہیں. اچھا, ایز یو سیڈ آپ پروفیشنل ہیں پالیٹکس میں, تو آج کیا ہونے جا رہا ہے؟ آج ملاقات ہے بڑی خاص نواز شریف صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بنیادی طور پہ تو وہ ان کی تیمارداری کریں گے, چونکہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے ہم سب بہت پریشان ہیں. ڈاکٹرز نے بھی کافی خدشات کا اظہار کیا ہے. تو میری معلومات کے مطابق تو وہ کوئی سیاسی ملاقات نہیں ہے سچ. اچھا, پولیٹیکل نیچر کی نہیں ہوگی. لیکن وہ چونکہ زرداری صاحب نے ملاقات کی فضل الرحمان صاحب سے, اور آپ جانتے ہیں فضل الرحمان صاحب جب ذرا ایکٹیو ہوتے ہیں نا, اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. نہیں, وہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا اس وقت 90% کام حکومت خود کر رہی ہے. وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ مہنگائی دیکھ لیجئے آپ, وہ آپ معاشی صورتحال دیکھ لیجئے. ابھی کل ویسے ایک حکومت کے وزیر نے کہا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں بہہ جائیں گی, اور یہاں پہ لوگ جو ہیں نوکریاں ڈھونڈیں گے. اور لوگوں کو میرا خیال ہے وہ پینک سے نکال رہے ہیں نا. یہ دیکھیے ان لوگوں کی اگر یہ عالم ہے سنجیدگی کا, تو پھر اللہ پاکستان کی حفاظت کرے. اچھا, زرداری صاحب سے ملاقات کب ہے نواز شریف صاحب کی؟ ابھی تو کوئی ایسا پلان نہیں ہے. جیسے میں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کوئی سیاسی سرگرمیاں ان کی شروع نہیں ہیں. وہ ابھی ان کی سب سے بڑی پرائرٹی ہماری بھی اور ان کی فیملی کی بھی ہے کہ ان کی صحت کو ہم اٹینڈ کریں.
اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو اس کے بعد انشاءاللہ باقی جو ملاقاتیں ہیں سیاسی اس کے لیے شہباز شریف صاحب ہیں, ہم سب باقی پولیٹیکل لیڈرشپ ہم کرتے رہتے ہیں. تو آپ لوگوں کی گرد, آپ لوگوں کی پارٹی کے جو دوسرے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے گرد ایک گھیرا بنایا جا رہا ہے, انتقام ہو رہا ہے اور اس طریقے کی ساری باتیں ہیں, اور پھر انتقام کی ایک طرف سے آواز آنے کے ساتھ ساتھ دوسری طرف سے پلی بارگین کی بھی آواز آ جاتی ہے کہ بھائی پلی بارگین کر لو تو معاملہ نمٹ جائے گا. مجھے پلی بارگین سمجھ نہیں آتی کہ یہ ان کو کون جا کے سناتا ہے کہ جی ہم سے این آر او مانگ رہے ہیں. ہم 10,000 دفعہ کہہ چکے ہیں کہ آپ سے کوئی این آر او نہیں مانگ رہا. اچھا کسی اور سے مانگ رہے ہیں؟ نہیں, کسی سے بھی نہیں مانگ رہے. آپ یہ بتائیں کہ آپ کسی کو کیا این آر او دے سکتے ہیں جو آپ کہتے ہیں جی ہم این آر او نہیں دیں گے؟ کیا آپ عدالت ہیں؟ کیا آپ سپریم کورٹ ہیں؟ اگر آپ این آر او کو اس مقصد میں سمجھیں کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معافی مانگ رہا ہے کہ کیسز میرے چھوٹ جائیں, تو کیسز کو معاف تو عدالت کر سکتی ہے نا. تو کیا عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ ان کے کہنے پہ فیصلے کرتی ہے؟ نہیں, لیکن عدالت نے کنسیڈر تو کرتی ہے, بیل وغیرہ بیل ویل تو ہو جاتی ہے, لیگل رائٹ ہوتا ہے. یوزلی تو یہی کہا جا رہا ہے نا کہ نیب ویب یہ سب مل کر جو ہے وہ گھیرا تنگ کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت ہی اپنے لوگوں کو یہ نفسیاتی طور پہ مطمئن رکھنے کے لیے اس قسم کی بات کرتے ہیں. انشاءاللہ ہمیں یقین ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے اندر یہ بات اب کھل کے آنی شروع ہو گئی ہے کہ نواز شریف صاحب ایک پولیٹیکل پریزنر ہیں, اور ان کے ساتھ اور جو ہماری گورنمنٹ کے ساتھ واقعات ہوئے ہیں وہ ایک سیاسی انتقام تھا جس کے نتیجے میں یہ تمام واقعات ہوئے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب عدالت میں یہ کیسز چلیں گے, دیکھیے جو ہائر جوڈیشری ہے نا, ہائی کورٹ کا جج اور سپریم کورٹ کا جج بالآخر اس بات کو جواب دہ ہوتا ہے کہ میرا فیصلہ پی ایل ڈی میں لکھا جائے گا. اور کوئی بہت کم کوئی ایسا شخص ہوتا ہے یا جج ہوتا ہے جو یہ کہے کہ میں کوئی ایک ایسا فیصلہ تاریخ میں چھوڑ جاؤں جس پہ تاریخ مجھے ملامت کرتی رہے. تو اس لیے ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹس میں اور سپریم کورٹس میں یہ جو بے بنیاد کیسز ہیں ان میں ہمیں انصاف ملے گا اور یہ سب بادل چھٹ جائے گا. بات صرف ججز پر نہیں ہوتی نا, کیونکہ ججز جو ہیں وہ بھی ہم بہت مرتبہ دیکھتے ہیں پولیٹیکل انٹرفیرنس سے لگائے جاتے ہیں, ان کو آگے بڑھوتی دی جاتی ہے تاکہ وہ جا کے کام کریں. ہمارا سسٹم میں اس طرح ہوتا ہے. اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سوال تو ہے نا ویسے سسٹم کس نے کرنا ہے؟ میں نے اور آپ نے تو نہیں نا ٹھیک کرنا, ٹھیک کرنے والے بیٹھے ہوئے. دیکھیں نا سسٹم دنیا بھر میں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 1999 میں پاکستان کی فی کس آمدنی $650 سے زیادہ تھی. انڈیا کی فی کس آمدنی $450 کے قریب تھی. بنگلہ دیش کی 397 تھی. پاکستان نمبر 1 کنٹری تھا ساؤتھ ایشیا کی, اکانومی تھا پاپولیشن 99 میں. ٹھیک ہے, تو پاپولیشن بھی سر کم ہوگی. نہیں ہماری اسی تناسب سے ہے جو تقریباً تھی. اچھا اب حالانکہ ہماری تھوڑی سی پاپولیشن کی رفتار انڈیا بنگلہ دیش سے بڑھنے سے زیادہ ہی بڑھ گئی ہے سر. لیکن آج 2018-19 میں انڈیا 450 سے چلا گیا 2000 پہ, بنگلہ دیش چلا گیا 397 سے $1700 پہ. ہم جو کہ نمبر 1 اکانومی تھے نمبر 3 ہو گئے اور آج $1350 پہ آ گئے. پچھلے سال 1640 تھے. یہ جو ڈیویلیویشن ہوئی اس نے ہمیں پھر 1350 ڈیویلیویشن اچانک تو نہیں ہوئی نا, مطلب یہ مجھے یہ لگ رہا ہے. میں جو آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں 20 سال میں پاکستان اگر نمبر 1 سے نمبر 3 آ گیا تو مجھے بتائیے کیا انڈیا اور بنگلہ دیش میں کرپشن ہم سے کم ہے یا زیادہ؟ میرا خیال ہے زیادہ. کیا انڈیا اور بنگلہ دیش کے سوشیو اکنامک کنڈیشنز ہم سے کوئی بہت بہتر ہیں یا ملتے جلتے ہیں؟ یہ سب کیوں وہ ہم سے تیز آگے نکل گئے؟ صرف ایک وجہ اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی آف پالیسیز. ہمارے ملک کے اندر ہر بار سسٹم کے اندر سپینرز پھینکے جاتے ہیں, کسی حکومت کو چلنے نہیں دیا جاتا, اور جو آتا ہے وہ اپنے طریقے سے چلنے. ہم نے 5 سال کیسے پورے کیے ہیں؟ کبھی دھرنا 1, کبھی دھرنا 2, کبھی پاناما. یہاں پہ تو ہر حکومت اپنی بقا کون لے کر آیا پاناما لے کر آنے. آپ لوگ کہہ دیتے آؤ بھائی 4 حلقے کھولتے ہیں تو دھرنا نہ ہوتا. نہیں, حلقے ہم نے نہیں کھولنے تھے, حلقے الیکشن کمیشن یا عدالت نے کھولنے تھے. لیکن دھرنا تو ان کا آپ کے خلاف تھا. وہ تو ایک پولیٹیکل سازش تھی. تو پناما کس نے کروایا تھا؟ کون سا پناما؟ دنیا میں کچھ 70-80 دنیا بھر میں ہوا, اس کے اوپر لوگوں نے استعفے بھی دیے, وزیر اعظموں نے استعفے دیے. ہمارے ہاں تو استعفا دینے کا رواج ہی نہیں ہے. وہ انہوں نے استعفے دیے جن کے نام آئے, پرائم منسٹر کا تو نام نہیں تھا. اور پھر آپ نے ان کو نااہل کس بنیاد پہ کیا؟ پناما پہ کیا, نااہل تو اقامہ پہ کیا. تو یہ دیکھیے ایک اندھے کو بھی پتا ہے
کہ یہاں وہی معاملہ تھا کہ وہ جو ساس اور بہو کا ہے کہ وہ ساس بہو کو کہتی ہے کہ تم آٹا گونتی ہو تو ہلتی کیوں ہو, کہ وہ سزا دینی تھی چاہے وہ اقامے پہ ہوتی چاہے وہ. آپ کا بھی اقامہ تھا نا کچھ؟ میرا پہلے تھا سعودی عربیہ میں. مجھے خوشی ہے کہ وہاں پہ مدینہ انسٹیٹیوٹ آف لیڈرشپ اینڈ انٹرپرینورشپ ہے, مائل. آپ اگر گوگل پہ جائیں اس سے سرچ کریں, میں اس کی گلوبل اکیڈیمک ایڈوائزری بورڈ کے اندر تھا. اچھا, اس کے لیے اقامہ لیا؟ جی, اس کے لیے انہوں نے مجھے ایک ایکٹیو رول دیا تھا کہ آپ ہمیں مشاورت کریں, تو بہت فریکوینٹ ٹریول کے لیے انہوں نے مجھے نان سیلری اقامہ دیا ہوا تھا. اچھا, اور یہ میرے لیے اعزاز ہے کہ بار ویزا کے لیے آپ اپلائی نہیں کرتے. پوری دنیا کے جو ٹاپ اکیڈمیشنز اور مینجمنٹ پروفیشنلز تھے اس کی باڈی کا میں رکن تھا. اب یہ خان صاحب کی جو ایک بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی سیاست میں, انہوں نے نفرت اتنی دے دی ہے کہ پی ٹی آئی, او جی وہاں چوکیدار کا اقامہ رکھا ہوا تھا, او جی یہ وہاں پہ کلرک لگا ہوا تھا. الحمدللہ میں مائل کا گلوبل اکیڈیمک ایڈوائزری کاؤنسل کا ممبر تھا جو دنیا کے ٹاپ ایکسپرٹس کی تھی, اور مجھے اس پہ اعزاز فخر ہے. اینڈ اٹ واز اے نان سیلریڈ اقامہ, تو اس لیے اقامہ جو ہے وہ بے ضرر اقامہ ہے, یوں کہہ لیں. بالکل بالکل. مجھے اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی. جی 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 بالکل. میری تصویر کو فوٹو شاپ کر کے الٹا کر دیا, اس ہاتھ پہ گولی لگی, اس کو فوٹو شاپ کر کے پٹی ادھر لیفٹ پہ دکھا کے دیکھو جی یہ تو جھک کر ڈرامے کرتا ہے, کبھی لیفٹ ہینڈ پہ پٹی. بس سوشل میڈیا پر تو کوئی بھی چیز آ سکتی ہے. یہ جو ٹرینڈز ہیں نا, یہ ہماری پالیٹکس میں سمجھتا ہوں کہ بڑی منفی روایات ہیں کہ ہم سب. لیکن منفی روایت پہلے سے آ رہی تھی نا. ہم تو مطلب بھٹو صاحب کی تقریروں میں شور شرابہ ہم سنتے تھے, گھسیٹوں گا ہم سنتے تھے, فاطمہ جناح صاحبہ کے ساتھ کیا ہوا وہ ہم نے دیکھا. اوور آل ٹرینڈ چلتا آ رہا ہے. لیکن دیکھیں نا 90s میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این بدترین محاذ آئی تھی, لیکن مجھے نہیں یاد کہ کسی پبلک پلیس کے اوپر محترمہ بے نظیر کو پی ایم ایل این والے نے ہوٹ کیا ہو, یا کسی پبلک پلیس پہ میاں صاحب کو کسی پیپلز پارٹی والے نے ہوٹ کیا ہو. کچھ ڈیکورم تھا ہمارے اندر. زرداری صاحب کے آنے کے بعد پھر زیادہ شروع ہو گئی تھی نا آپ لوگوں کے درمیان جلسے وغیرہ آپ نے, لیکن ایک ڈیکورم تھا. پھر ہم نے مساق جمہوریت کیا, ایک دوسرے کو ٹالریٹ کیا, فرینڈلی اپوزیشن کے تانے سنے. اب اپوزیشن احسن صاحب اتنی کمزور کیوں ہے؟ مطلب ایک طرف آپ دیکھیں میجورٹی سیٹس ہیں آپ لوگوں کے پاس, مطلب اچھا خاصا نمبر ہے آپ لوگوں کے پاس. دوسری طرف حکومت کا آپ لوگ کہتے ہیں کہ خود وہ ہمیں اتنے موقع دے رہے ہیں کہ وہ خود کو گرا دیں گے, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. دیکھیں نا ہماری جو سوچ ہے کم از کم ہماری پارٹی میں کہ ہمیں ان کو اتنا موقع دینا چاہیے کہ they should be thoroughly exposed. اور وہ کتنا موقع, اتنا عرصہ کتنا ہوگا؟ ابھی تو اسد صاحب نے 18 مہینے مانگے ہیں, اتنا تو دے رہے ہیں آپ لوگ. حکومت کو سال ڈیڑھ تو ملنا چاہیے. کیونکہ وہ شاہد خاقان عباسی صاحب آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے بھائی 5 سال ہم تو دینے کو تیار ہیں. وہ ہم سے زیادہ جلدی میں نکلنے کے لیے. آپ دیکھیے گا کہ روزانہ یہاں پہ ان کے جو وزیر ہیں کوئی نہ کوئی ایک کلہاڑی اپنے پیر پہ فائر کرتے ہیں, تو یہ ہم سے زیادہ, ہم نے تو اتنی جلدی نہیں, انہیں بہت جلدی ہے کہ نکل کے جائیں. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب ہر شخص کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ پارٹی جو کہتی تھی کہ ہم نے 20 سال سے ہوم ورک کیا ہے, کیا ہوم ورک ہے. ہر وہ پوزیشن جس کے اوپر خان صاحب نے پبلک پوزیشن لی کہ میں قرضے نہیں لوں گا, خودکشی کر دوں گا, یہ انڈیمنٹی اسکیم ہے چوروں ڈاکوؤں کے لیے, یہ ان کو کس طرح یہ وہ انڈیمنیفائی کر رہے ہیں. لیکن ایمنسٹی تو آپ لوگ بھی دیتے رہے ہیں, تو اب اگر وہ دے رہے ہیں تو کیا پرابلم؟ مطلب ایمنسٹی اسکیم بیان الگ ہے, ہاں بیان بازی انہوں نے کی ہے, وہ تو ہم سب جانتے ہیں. اسکیم اچھی چیز ہوتی ہے, بری چیز ہوتی ہے, اوور آل وہ بتا دیں. لیکن اس میں آپ اس کو ملک کے حقائق کے تحت کر سکتے ہیں, اور ہم نے دیا تھا چونکہ ملک کے لیے ہم چاہتے تھے کہ جو ہے وہ پیسہ اندر آئے. لیکن آپ اگر یہ بھی کر رہے ہیں وہی ایمنسٹی اسکیم کو تقریریں کریں کہ ہم آئیں گے تو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, اور پھر آپ آ کے وہی نافذ کریں, نہیں تو اس سے کیا مقصد ہے؟ مطلب یہ کہ آپ کو کسی چیز کی الف بے نہیں پتہ تھی. کیا پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ جہاں پہ آپ اپرینٹسشپ کریں, آن جاب ٹریننگ کریں, آپ کو سکھاتے سکھاتے ملک کا کباڑا ہو جائے؟ پاکستان از اے کنٹری جو بڑا اسٹریٹجک ملک ہے اینڈ فل آف پوٹینشیل. تو اب جو ایمنسٹی اسکیم لا رہے ہیں اس پہ آپ ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اچھا کر رہے ہیں. ابھی یہ تو آئے گی تو مطلب جب آئے گی لانا صحیح ہے. یہ تو ہم بھی لے کر آئے تھے, ہمیں تو انہوں نے نہیں کہا چلنے دیا تھا, اب یہ اس کو کیسے چلا سکتے ہیں, لیٹس سی. لیکن ڈو یو تھنک ایمنسٹی اسکیم از اے گڈ اسٹیپ؟ اگر وہ صحیح انداز میں آتی ہے اور صحیح مقاصد کے ساتھ آتی ہے تو ٹھیک ہے. لیکن انٹرسٹنگ وہی ہے نا, اللہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں کہ وہ شخص جو 20 سال بے نامی اکاؤنٹس کے خلاف خود کو کہتا تھا کہ میں جہاد کرنے والا چیمپئن ہوں, آج وہی مدر آف ایمنسٹی اسکیمز جو ہے وہ لے کر آ رہا ہے.
آج وہی تمام بے نامی کھاتوں کو وائٹ کرنے جا رہا ہے. یہ کہتے ہیں تاریخ کا انتقام. یعنی زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اچھا اسد عمر صاحب صحیح آپ کو لگتا ہے کہ صحیح کام کر رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی آن جاب ٹریننگ ہی کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئی سی یو سے وہ کہتے ہیں میں نے نکال دی ہے. دیکھیے نا اسد عمر دوست ہے میرے, اور میں ان کو یہ بات پہلے پبلکلی بھی کہہ چکا ہوں کہ کارپوریٹ فائنانس اور پبلک فائنانس کا زمین آسمان کا فرق ہے. جب میں اینگرو کا چیف ایگزیکٹو ہوں تو میرے پاس یہ لگژری ہے کہ میں لمز یا آئی بی اے کے بیسٹ ایم بی ایس کو منہ مانگے تنخواہوں پہ لے سکتا ہوں. ایز اے منسٹر آئی ڈونٹ ہیو دیٹ پریویلیج. یہاں پہ بھی وہ اکنامک گریڈ 16 17 18 وہی ٹیم ہے جو مستقل لوگ بیٹھے ہیں, انہی سے آپ نے کام لینا ہے. اچھا پھر آپ تو پھر نالائکی یا نااہلی تو ان کی ہوئی دراصل. دیکھیے نا وہ ایک سسٹم ہے, ایک پرماننٹ گورننس کا سسٹم ہے جس میں ٹیم آف یور چوائس نہیں ہے. آپ وہاں اپنی ٹیم مرضی کی بنا سکتے ہیں, ٹاپ ٹیلنٹ اکٹھا کر سکتے ہیں, یہاں آپ نہیں کر سکتے. پھر آپ وہاں پہ یو آر دا کنگ. As a CEO, the buck stops at you. Here the buck doesn't stop at you. You are answerable to parliament, you are answerable to judiciary, you are answerable to media, you are answerable to opposition, so many people. پھر کوئی آپ کا اگر باٹم لائن میٹ نہ کرے, 1 مہینے کا نوٹس اور آپ جائیں جی فائر. یہاں پہ آپ نائب قاصد نکالیں گے نا, صبح وہ سٹے آرڈر لا کے آپ کو دکھائے گا, لو جی میں آگے ہوں, کر لو جو کرنا ہے. کیسے صحیح ہوگا؟ پھر تو آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے, میں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اسی لیے جو پبلک فائنانس ہے اس کے اندر اتنے ڈائیورس انٹرسٹ ہیں کہ جب تک آپ کو اس سسٹم کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ آپ نے کس بیلنسنگ کے ساتھ ان کے تمام متحارب مفادات کو یکجا رکھنا ہے, کہ ایک ایکولیبریم میں لے کر آنا ہے اور یہ سسٹم بھی چلتا رہے, تو آپ باہر سے اگر آئیں تو آپ تو بیفل ہو جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیسے کرنا ہے. پھر اس سسٹم کچھ میرے پاس صرف نمبرز ہیں کہ پیپلز پارٹی کی جو انفلیشن تھی وہ تھی 25%, پی ایم ایل این کے دور میں وہ تھی 5.1 سے 10.9 کے درمیان انفلیشن ریٹ, اور جو پی ٹی آئی کو ملا ہے وہ 9.4 ملا ہے. تو آپ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ بہت صورتحال خراب ہے؟ جو ہم نے, ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ ہم نے جو ماضی میں نہیں دیکھا اب وہ ہم جب آئے تو ڈبل ڈیجٹ ملی ہمیں, لیکن جب ہم نے وہی بتا رہے ہیں جب ہم نے تقریباً 4.4 پہ چھوڑ کے گئے. دیکھیے یہ اکثر اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے پہلے 6 مہینے کی انفلیشن پی ایم ایل این کے پہلے 6 مہینے کی انفلیشن کے برابر ہے, which is a wrong comparison. ایپلز اینڈ اورنجز نہیں کر سکتے. ہمارا بینچ مارک اگر 2013 تھا تو پی ٹی آئی کا بینچ مارک 2018 ہے جو ان کو ہینڈ اوور ہوا ہے. یہ 2013 سے نہیں کمپیئر کر سکتے. دیکھیے نا ہمیں تو ڈبل ڈیجٹ ملی, ہم وہاں سے نیچے آئے, ان کو تو سنگل ڈیجٹ ملی. اب یہ وہاں سے بتائیں یہ کیوں دوبارہ ڈبل ڈیجٹ کی طرف چلے گئے؟ تو یہ ابھی ڈبل میں تو نہیں نا انٹر ہوئے, 9.4 ہے سر, ہو جائیں گے. آپ کو لگ رہا ہے کہ مطلب معاملہ گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی پالیسی مزید آکسیجن اس سسٹم کو دینے کی جو اینٹی گروتھ میجرز جو لیے ہیں بغیر سوچے سمجھے کے, اتنی زیادہ بریکس پہ پیر رکھ دی ہیں. اچھا وہ تو لیکن ڈاکٹر حفیظ پاشا کہتے ہیں کہ جب آپ ڈالر کو مصنوعی طور پر سٹیبل رکھیں گے تو پھر یہ آپ کا جو گروتھ ہے وہ رک جائے گی. دیکھیں نا ڈالر کو آپ 6 مہینے مصنوعی رکھ سکتے ہیں, 1 سال رکھ سکتے ہیں, 5 سال تو نہیں رکھ سکتے. ہمارا جو کرائسس ہے وہ کیا ہوا؟ ہمارا کرائسس یہ ہوا کہ جب ہم نے اکانومی کو گروتھ موڈ میں لائے, 3% سے 5.8 گئے, تو جب گروتھ ہوتی ہے تو اس سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوتی ہے, کنزمپشن جنریٹ ہوتی ہے, امپورٹس آنی شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب آپ 12,000 میگا واٹ بجلی لے کر آئے, کارخانے چلنا شروع ہوئے, ہماری گری نا پچھلے 5 سال. میں بتاؤں نا, دیکھیں جب آپ کی پیداوار شروع ہوئی صنعت کی تو را مٹیریل کی امپورٹ آنی شروع ہو گئی. جب بڑے بڑے منصوبے لگ رہے تھے اس کے لیے پلانٹ اینڈ مشینری کی امپورٹ ہوئی. تو امپورٹ کا بڑھنا ہماری گروتھ سے ریلیٹڈ تھا. مسئلہ کیا ہوا کہ اس کے لیے جو زر مبادلہ آنا تھا وہ 3 ذریعے سے آنا تھا, ایک ایکسپورٹ, ایک ریمیٹنس, اور تیسری فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. ہماری جو ایکسپورٹس تھیں وہ 7 کوارٹر سے انکریز کر رہی تھی, وہ اب ریکوری پہ آ رہی تھی, ہم نے پیکج وغیرہ دیا. ریمیٹنسز ہماری سٹیبل تھیں. جو اصل اپرچونٹی تھی پاکستان کی وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی, جو سی پیک کے بعد بلینز آف ڈالر کی لائن اپ ہوئی. جب ہم نے پرائم منسٹر کو نکالا اور 1.5 سال اس ملک میں سیاسی بے یقینی پیدا کی, اور بگننگ آف 2018 بین الاقوامی اخبارات میں یہ تجزیے چھپنے شروع ہو گئے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ پی ایم ایل این کو واپس نہیں آنے دینا. اس سے پینک بٹن وہاں پہ پش ہو گیا اور تمام سرمایہ کاری رک گئی, اور دیٹ کریٹڈ اے ہول ان آر ریزروز, کہ وہ جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بلینز آف ڈالرز کی آ رہی تھی وہ جب رکی تو آپ کے ریزروز پریشر میں آ گئے, چونکہ امپورٹس آپ کی گروتھ کی وجہ سے اوپر چلی گئی تھیں. اس میں صرف ایک یہی سبق ہے کہ دیکھیے اگر آپ نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے
تو آپ کو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لانی پڑے گی. ملیشیا نے کیا, چین نے کیا, انڈیا نے کیا, ٹرکی نے کیا, کوریا نے, تائیوان نے, ہر کسی نے. ہمارے پاس تو جو پیسے آ رہے ہیں وہ سارے ڈیٹ سروسنگ میں جا رہے ہیں, یہ بھی مسئلہ ہے نا. ویتنام 9 ارب ڈالر کی FDI لے رہا ہے, میانمار 3 ارب کی لے رہا ہے, اور ہم 20 کروڑ کا ملک ہیں, بمشکل 3 ارب پہ آئے تھے اور پھر نیچے چلے گئے. پھر ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی آکسیجن فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ سٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی سے. اگر ہم یہ T20 کا میچ کھیلتے رہیں گے, گورنمنٹ کی تو نہ ہونا کہ ہر دفعہ اگر ایک پارٹی کی گورنمنٹ رہے گی تو اس کو ہم کیا کہیں گے, کنٹینیوٹی. دیکھیے اگر ایک پارٹی کی حکومت آنی ہے چاہتے تو سب یہی ہے نا کہ ہماری پارٹی آنے دیں, اس کو روکے نا. جب آپ سسٹم کو ٹیمپر کر کے اناڑیوں کے ہاتھ میں حکومت دے دیں گے تو دنیا ہم سے زیادہ سمجھدار ہے. ایک صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہے, محمد زبیر صاحب کی مجھے یاد آ گئی 2017 کی ایک ٹریبیون کا آرٹیکل تھا جس میں انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا کہ ڈار از مسلیڈنگ نواز شریف آن اکنامک ایشوز. یہ محمد زبیر صاحب نے کہا تھا. نہیں دیکھیے نا, آپس میں تو رائے کا فرق ہو سکتا ہے اور ہر پارٹی کے اندر ہوتا ہے, لیکن بائی اینڈ لارج اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھیے, بائی 2018 جنوری 2018 ورلڈ بینک کی جو فورکاسٹ تھی ساؤتھ ایشیا کی, اس میں پاکستان کے لیے 2019 اور 20 میں انہوں نے 6% گروتھ ریٹ فورکاسٹ کی ہوئی ہے. مجھے آپ بتائیے, ورلڈ بینک کو ہمارے قرضوں کا نہیں پتا, ورلڈ بینک کو ہمارے ٹریڈ ڈیفیسٹ کا نہیں پتا. اکانومی 2 چیزوں پہ ہے, ایک سبسٹنس اور ایک سینٹیمنٹ. ایک آپ کا ہارڈ ویئر ہے, ایک آپ کا سافٹ ویئر ہے. جب آپ کا سینٹیمنٹ آپ ڈسٹروائے کر دیں تو نو میٹر کتنا آپ کا اسٹرانگ ہارڈ ویئر ہو وہ بیٹھ جاتا ہے. ایک اور جملہ بھی آیا ہے جو کہ سبسٹنس بھی ہے جس میں اور سینٹیمنٹ بھی ہے. اب یہ آپ بتائیں گے کتنا ہے, کیونکہ فواد چودھری صاحب نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کی طبیعت تو اتنی خراب تھی اور اب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان انہیں سیاسی آکسیجن دینے کے لیے پہنچ گئے. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ ان کی تیمارداری کے لیے جا رہے ہیں, اور تیمارداری کرنا ہمارا ایک مذہبی فریضہ بھی ہے اور ویسے بھی ایک ہمارے سماجی رسم بھی ہے. یہ تو ہر چیز کو پولیٹیسائز کرتے ہیں. عدالت کو بھی نوٹس لینا چاہیے اس کا کہ بھائی بندہ اتنا بیمار ہے. دیکھیے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس حکومت کو جو اس کے مشیر ہیں, فواد چودھری ہوں, فیاض الحسن چوہان ہوں, فیصل واڈا ہوں, اور یہ سارے لائکس آف دیم, یہ اس کے لیے یہی کافی ہے. آپ لوگوں کو ضرورت ہٹ گئے, لیکن وہ ان کو سمجھ آ رہی ہے آہستہ آہستہ. فیاض الحسن چوہان صاحب کو تو انہوں نے کہا نا کہ چلو بھائی ویسے کسی حد تک ہے کہ زبان جو ہے نا وہ بڑی قابو میں ہونی چاہیے. آپ سوچیں بولنے سے پہلے ضرور. بالکل, ہم ذرا اپنی زبانوں کو بھی قابو میں کر لیں. میرا خیال ہے بس اب بہت ہو گئی, اکانومکس بہت ہو گئی. ہم ذرا آتے ہیں, ہمارے پاس ریپڈ فائر راؤنڈ ہے. پہلے وہ یا تصویریں؟ بھائی ریپڈ فائر کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک ایک لفظ میں آپ نے جواب دینا ہے. ٹھیک ہے جی, تو شروع کریں جی. ٹھیک ہے, آپ کے حساب سے موسٹ ہینڈسم پولیٹیشین کون ہے ان میں سے؟ آپشنز میں آپ کو دینی ہوں. آصف زرداری صاحب, شہباز شریف صاحب, یا عمران خان صاحب؟ شہباز شریف صاحب. سٹائل ان کا جو ہے وہ زیادہ بیسٹ تھنگ آپ کو ان کے سٹائل کی کیا لگتی ہے؟ آئی تھنک ہی از ویری ویل ڈریسڈ آلسو. ان کا بڑا چناؤ اچھا ہوتا ہے, ٹیسٹ اچھا ہے ان کا. اچھا جی, وزارت آپ کے ہاتھ میں ہے, کسی کو بھی کوئی بھی وزارت دے دیں آپ, کوئی اعتراض نہیں کرے گا, کس کو کون سی وزارت دیں گے؟ اسد عمر کو. اسد عمر کو میں, اب میرا خیال ہے جو ان کی پرفارمنس ہے وزارت اطلاعات و نشریات, وہ فواد چودھری کی بہتر ریپلیسمنٹ ہوں گے. اچھا, فواد چودھری کی جگہ ان کو ڈال دیں. اوکے, گڈ گڈ گڈ. اچھا, فضل الرحمان صاحب کو کون سی وزارت دیں گے؟ فضل الرحمان صاحب کو میں سیاسی امور کی باہمی مشاورت, وہ ہی از کنگ آف پالیٹکس. باہمی دلچسپی کے امور ان کے جو ہے وہ ہر ایک سے مل جاتے ہیں. کنگ آف سوائے کشمیر کے وہ ہر چیز میں پرفارم کر لیں گے. اچھا, پھر فواد چودھری کو کون سی دیں گے جب آپ نے اسد عمر کو فواد چودھری کو میں ریسٹ دوں گا؟ فواد صاحب ریسٹ کریں, بلکہ آپ ایسا کریں جا کے نواز شریف صاحب کی تیمارداری بھی کریں تاکہ آپ کو بھی تھوڑا اندازہ ہو سچویشن کا. اچھا, اگر اب میں آپ کو کچھ نام بتاتی ہوں, اگر یہ لوگ سیاستدان نہ ہوتے تو آپ کے خیال میں کیا ہوتے؟ پہلے تو آپ خود. میں اگر سیاستدان نہ ہوتا تو میں شاید GDP یا ایئر فورس پائلٹ ہوتا. PF کالج سرگودا میں تھا, تو ایز اے سرگودین دیٹ واز مائی ڈریم, بٹ انفارچونیٹلی آئی کوڈ ناٹ پرسو, کچھ میڈیکل ریزنس تھی, کچھ اور تھی. تو لیکن یہ ہے کہ دیٹ واز فلائنگ واز مائی پیشن. اچھا, حمزہ شہباز. حمزہ شہباز اگر پولیٹیشین نہ ہوتے تو آئی تھنک وڈ ہیو بین اے گریٹ بزنس مین آلسو. شیخ رشید. شیخ رشید تو کسی سرکس میں زیادہ موزوں لگ رہا ہے. یہ پہلا جو ہے نا جواب ہمیں ایسا ملا ہے. چودھری نثار صاحب. چودھری نثار صاحب بھی اگر سیاست میں نہ ہوتے تو میرا خیال ہے کہ وہ
अब मैं ना ही कुछ कहूँ तो बेहतर है, चूँकि चलिए फिर इसको थोड़ा सा घुमा लेते हैं ना। चौधरी निसार साहब की जिंदगी पर अगर एक किताब लिखी जाए तो उस किताब का नाम क्या होगा? उसका नाम खुद ही अपना उनके नाम से ही होना चाहिए, निसार बायोग्राफी। तो ये तो बड़ा निसार तेरी ठंडा गलियों सा पे। सियासत पे निसार, कोई ऐसा नाम हो सकता निसार है। तेरी अच्छा, गलियों। उस्मान बुज़दार साहब की सियासत पर किताब लिखी जाए तो क्या नाम होगा उस किताब का? उस पे तो होगा नोकिया 3301। अब तो उसने भी दोबारा से लॉन्चिंग कर ली है नोकिया आपको पता है 3310 कि ने। पंजाब में लोग ये कहते हैं कि पंजाब को स्मार्टफोन से नोकिया 3301 में पहुंचा दिया गया। सही है। अच्छा, अगर मुश्किल में बिलावल हो- भुट्टो। हाँ बिलावल, चलो हाँ, ठीक है, बिलावल। बिलावल भुट्टो, जी, उन पर बिलावल भुट्टो अगर सियासत में ना होते तो आई थिंक वो एक अच्छे बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर कुछ लेक्चर्स देते, अपनी वालदा का काम आगे बढ़ाते। हाँ सही है, गुड। अच्छा, बिलावल, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ये तीन जो हैं, अब हम जो देखेंगे अपकमिंग जो Next, अंडर 19 वाली जैसे टीम बन रही या ए टीम बन रही होती है पाकिस्तान की, ये उसके मेंबरान हैं। तो आप इन तीनों की रैंकिंग अगर करवाऊं तो किस तरह रैंकिंग करेंगे? क्या आगे परफॉर्मेंस इनकी कैसी होगी? देखिए अभी तो ये एंटर हुए हैं ना, और दे ऑल हैव ए लॉन्ग वे टू गो। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि सियासत में बिल आखिर आपको ऑक्सीजन ज़्यादा देर नहीं मिलती। यू हैव टू प्रूव योर ओन मेटल। तो आप देखेंगे कि अगले एज अ एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन आपने ऑब्जर्व किया है सबको? इन सब के अंदर अपनी सलाहियत है। और हमारे यहाँ जो लोग कहते हैं कि जी ये ख़ानदानी सियासत, देखिए उसका एक और पहलू भी है। वो ये है कि जब पॉलिटिशियंस होते हैं तो उनके बच्चे भी अपने वालदैन को देख के इंस्पायर होते हैं। जैसे एक डॉक्टर का बेटा या बेटी वो डॉक्टर बनना चाहता है, एक फौजी का बेटा या बेटी कहता है जी मैंने भी फौजी बनना है, एक लॉयर है उसका बेटा या बेटी कहता है मैंने लॉयर बनना है। तो अगर किसी सियासतदान का बेटा या बेटी अपने वालिद या पेरेंट्स को फॉलो करके सियासत में आना चाहते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि मसला पता है एक है। आप खानदानी चाहते हैं मेरा आपके बच्चे आए सियासत में? मेरा एक है, वही काफ़ी है फिलहाल। उसमें मसला ये होता है ना, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे पढ़ना पड़ता है, डिग्री लेनी पड़ती है। लॉयर के बेटे को डिग्री लेनी लेकिन पड़ती है। पॉलिटिशियन के बेटे को बस सिर्फ बेटा होना काफी होता है। वर्कर लेवल से स्टार्ट होना चाहिए। उसको वर्कर लेवल से स्टार्टिंग नहीं मिलती, उसको सिर्फ चेयरमैनशिप मिलती है। आप देखिए कि जो अब ये मरियम नवाज साहिबा ने व्हाट शी हैज़ गॉन थ्रू, कि अपनी वालदा को जिस तरह वो छोड़ के आई, जिस तरह उन्हें जेल के अंदर रखा गया, शी फेस्ड ऑल द रिगर्स। इसी तरह हमजा ने जो मुशर्रफ दौर में जेल देखी, अभी वो छोटा सा बच्चा था। ये नहीं है कि सियासत में आपको हर चीज़ जेलें भी तो आप लोगों की वो वाली होती है ना, कोई ऐसी जेलें थोड़ी होती हैं जो आप जेल वो आम जेल। जेलें तो जिसमें जमशेद दस्तगीर साहब कहते थे कि मुझ पे छोड़ दिए साहब। तो कहता यार ये तुम लोग भी बड़ी लीडरियां करते हो फलाना। मैं कहा एक दिन मेरे साथ हल्के में चलना, तो वो चल पड़ा बड़े शौक से। हम सुबह घर से 10 बजे निकले, अच्छा, तो 3 बजे उसने कहा कि यार मुझे तो यहाँ उतार दो, बस कर दो, बस बस सही हो गई बस। तुम जानो तुम्हारा काम जाना, ये तुम लोग ही कर सकते हो। देखिए सियासत इतना मुश्किल है, नहीं मुश्किल नहीं है। आप आइए एक दिन हमारे साथ जरा 24 घंटे हल्के में लोगों के साथ। अच्छा, आपकी आप अपनी राय बदल लेंगे। आपकी फैमिली आपसे कितना नाराज होती है टाइम ना देने पर? देखिए आई थिंक दैट इज ए प्राइस विच यू पे इन पब्लिक ऑफिस, और वन फील्स गिल्टी। मैं खुद गिल्टी फील करता हूँ जब आप पब्लिक ऑफिस में आ जाएं, तो फिर आपकी प्राइवेट लाइफ नहीं है। फिर आपका उड़ना बछोना आपके लोग हैं, और अगर आप फिर पब्लिक लाइफ में आके अपनी प्राइवेट लाइफ को परसू करेंगे तो फिर लोग आपको माफ नहीं करते। वो कहते हैं अब आप मेहमान बन के आ गए, आप किधर थे? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि यकीनन फैमिली की सपोर्ट के बगैर, अगर आपकी फैमिली, मेरी वाइफ ने बहुत अंडरस्टैंडिंग की, बच्चों ने बहुत अंडरस्टैंडिंग शो की, अगर वो आपको इजाजत ना दें कि आप अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्चार्ज कर सकें तो बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक सवाल है मेरे ज़हन में आया कि अगर आप सुबह उठें और आप खुद को शीशे में देखें और आप देखें कि आप एहसन इकबाल नहीं है बल्कि इमरान खान है, तो क्या करेंगे? क्रूशियल सिचुएशन। अगर मैं इमरान खान देखूं, आईना तोड़ने के अलावा क्या करेंगे? मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए पहला काम ये करूंगा, इस्तीफा देता हूं। ये दिल की बात आपकी जुबान पे आई है, जो आप चाहते हैं वो ये करें। अच्छा, अगर अबरारुल हक बन जाए आप सुबह उठ के, तो मैं कभी हल्का जो नारोवाल का है उससे इलेक्शन लड़ने का ना सोचूं। दूसरा इलेक्शन कहीं और से लड़ने के, नारोवाल से नहीं। नारोवाल जाना चाहिए वैसे जाना चाहिए बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल मेरे पास रह गया, वो भी मैं चाह रही थी कि मैं पूछ लूं। पीटीआई की जो नई पार्लियामेंटेरियंस है खवातीन, उनमें से आपको सबसे ज्यादा पोटेंशियल इनमें से किस में लगता है, या आपको लगता है कि बड़ी कामयाब होगी, इंप्रेसिव है जो? जरताज गुल, शानदाना गुलजार या मलिका बुखारी?
अभी तक इनसे क्योंकि ये नई आई हैं बिल्कुल, और अभी कोई इतना जानने का मौका नहीं मिला, लेकिन आई थिंक जो भी अपने काम को संजीदगी से लेगा, और ख़ास तौर पे जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज बनती हैं, उनके लिए एक मौका होता है कि आप अपने असेंबली में बिजनेस को अच्छी तरह हैंडल करें, और उससे बड़ी ग्रूमिंग होती है। नाम नहीं लिया लेकिन आपने इनमें से किसी एक, अभी इट्स टू अर्ली टू से। सही है, हमें तस्वीरें दिखानी है। मैं पूछना चाह रहा था, आप जेल गए कभी? जी जी हैं? कैसा तजर्बा? सियासत में तो जेल के बगैर पाकिस्तान में आपको जेल जो है वो तराशता है। सही है, गुड, जबरदस्त। चलें जी, तस्वीरें दिखाएं। इस पर आपका कैप्शन चाहिए हमें। आपने जेल का सवाल वैसे क्यों पूछा? तो मैंने कहा वो जेल वाली बात हो रही थी ना, मेरे जहन में अटका हुआ था वो सवाल। ठीक है जी, दिखाएं जी। ये क्या हो रहा है, मतलब ये क्यों इतने खुश? क्या कैप्शन देंगे इसको? देखिए, ये तो वो शेख रशीद साहब के रेलवे के दावों के ऊपर कह रहे हैं, वाह 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 वाह, क्या गजब किया, तेरे दावे पे एतबार किया। अच्छा जी, अगली तस्वीर। ये क्या सोच रहे हैं? कुछ सोच रहे ये हैं, आप पोज सोच कर रहे रहे हैं कि अगली स्पिन डॉक्टरिंग क्या करनी है मैंने। गुड, डॉक्टर है। नेक्स्ट। ये बड़ी कंटेंटमेंट वाली स्माइल है असद उमर साहब की। इतना भी माइशत का बुरा हाल नहीं है जितना आप लोग कह रहे हैं। ऐसा लग रहा है ये देख के हंस रहे हैं। बस ये आपस में हंस रहे हैं कि मैं किस फड्डे में पड़ गया, कहाँ फंस गया हूँ मैं, कोई निकाले मुझे, कोई रास्ता बताएं इनको, कुछ हेल्प करें इनकी। अगली तस्वीर। ये परेशान है, ये आने वाले वक्त का सोच रहे हैं कि क्या परेशान होना चाहिए वैसे। हाँ, क्या आपका क्या है पॉलिटिकल एक प्रेडिक्शन? वैसे ये काफ़ी एस्ट्यूट है पॉलिटिक्स में। हमारे यहाँ बहुत आपको जो नजर आता है वो जरूरी नहीं कि आउटकम्स वैसे ही हो जाएं। तो अभी देखिए, टू अर्ली टू से। अच्छा। तो मैं तो आवाम हूँ, मेरा तो इसका मतलब है किसी चीज के ऊपर यकीन नहीं करना चाहिए मुझे, जो हो कुछ भी हो जाए। पाकिस्तान के अंदर एहतसाब कभी एहतसाब नहीं हुआ। एहतसाब एक पॉलिटिकल स्लोगन है। सही है। आप अगर हमारी लाइन टो करेंगे तो आपको माफी है, बाकी आप अगर लाइन टो नहीं करेंगे तो आपको चोर डाकू ठग बना के हम तल देंगे। सही, हम फिर लाइन पर आ जाते हैं। तस्वीर एक और दिखाते हैं। निजाम ऐसा एहतसाब का। चलिए, अच्छा अगली तस्वीर दिखाएं, हम फिर सियासत की तरफ चले जाएंगे। ये बड़े खुश हैं सरवर साहब। ये मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर को अपना मौका दिखा रहे हैं कि मुझे इतना भी बेख्तियार ना समझो। बिल्कुल। अगली जी, अगली दिखाइए। जी, वो ये कह रहे हैं कि बस मैं आ रहा हूँ लॉन्ग मार्च। या वो कह रहे हैं उस तरफ से निकलना है, उधर से रास्ता है बचा हुआ, पतली गली। ये भी हो सकता है। जी, अगली तस्वीर। ये बड़ी मुशावरत चल रही है, दोस्ती हो गई लगता है, दोनों की सुलह हो गई है। आप ये दोनों को कह रहे हैं कि सीज फायर करो, बस कर दो, लेकिन बस करो, बहुत हो गई। बस हो जाएगी, कर देंगे दोनों बस। नहीं, मुश्किल है। नहीं, आपका तो ज़ाहिर है एनालिसिस इसके मतलब मामले में। अगली तस्वीर, लास्ट। ये सारे मौके दिखा रहे हैं, मतलब ये बस ये मुशर्रफ वाला ही मौका समझे। अच्छा, मुशर्रफ वाला मौका है। चले जी। अच्छा, एक और तस्वीर है, एक और तस्वीर है, वो दिखा। ये तो सबसे पहले दिखानी चाहिए थी। क्या हुआ था उस दिन? ये एक पार्लियामेंटेरियन हमारी वर्कशॉप थी पीसी बूथ। नहीं, ये इनिशिएटिव किसका था? कहता आओ तस्वीर खिंचवाते हैं सब मिलकर। ये सबका ही कॉमन था, महल अली मोहम्मद का ज्यादा था। अच्छा, उन्होंने आपको कहा था आपके साथ मैं खिंचवाऊंगा, आपके साथ सेल्फी लेनी है मैंने। तो वो अच्छा था। आई थिंक इस तरह के जो इमेजेस हैं वो एक टॉलरेंस को प्रमोट करते हैं, और ये इस बात का सबूत देते हैं कि हम सब पाकिस्तानी हैं। और खासकर सोशल मीडिया पे ये बड़ी एक्सेप्टेंस होती है। और ये जो एक आगे है ना कि जी आप एक दूसरे के साथ बैठ नहीं सकते, एक दूसरे को आप कबूल नहीं कर सकते। देखिए, हर पार्टी पाकिस्तानी है, बिल्कुल। ये सिर्फ ये कि हमारी सोच फर्क है। कोई कहता है इस रास्ते से जाना है, कोई कहता है इधर जाना है, कोई कहता है हमें एक शख्स कह रहा है कि अब ब्रेक पे जाना है। हमें आपका शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, आते जाते रहिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे रहिएगा। बल्कि आपके जो नाजरीन है उन तक भी आपके जरिए पहुंच गए। थैंक यू जी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे।